بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل بن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصلي رحمه وكما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے اور اس کے نشانات قدم میں تاخیر کی جائے، یعنی اس کی عمر لمبی ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے اور اس کی عمر میں درازی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ایسے ہی ایک اور روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ اس کے رزق میں وسعت دی جائے اور اس کے نشانات قدم میں تاخیر کی جائے، یعنی اس کی عمر دراز ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ ان دونوں حدیثوں میں نشانات قدم میں تاخیر کے لیے عمر درازی مراد لی گئی ہے، اس لیے کہ جس شخص کی جتنی زیادہ عمر ہوگی اتنے ہی زمانے تک اس کے چلنے سے زمین پر جو نشانات پڑیں گے وہ نشانات زیادہ عرصہ تک پڑھتے رہیں گے، لہذا اس سے مراد ہے لمبی عمر۔ پھر ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے رب سے ڈرتا رہا اور صلہ رحمی کرتا رہا، اس کی زندگی میں تاخیر کی جائے گی، یعنی اس کی عمر لمبی کی جائے گی اور اس کا مال زیادہ ہو جائے گا اور اس کے خاندان کے لوگ اس سے محبت کریں گے۔ اور ایسے ہی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے رب سے ڈرتا رہا اور صلہ رحمی کرتا رہا، اس کی عمر میں تاخیر کی جائے گی، اس کے مال میں اضافہ کیا جائے گا اور اس کے خاندان کے لوگ اس سے محبت کریں گے۔ یعنی یہ تین باتیں ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، کتابوں میں درج ہے، اور غالباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس واقعے کو ایک جگہ پہ سنایا کہ ایک آدمی تھا، اس کے 4 بیٹے تھے، باپ کا بڑی کو بیماری لگ گئی، بڑی پریشانی میں مبتلا ہو گیا، تو اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ دیکھو ایسا کر لو کہ اپنے حصے کی دولت مجھے دے دو اور میرے حصے کے والد تم لے لو اور ان کی خدمت کرو۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ پاگل تو نہیں ہے، کہا ٹھیک ہے پھر اس کا الٹا کر لیتے ہیں، جو میرے حصے کی دولت ہے وہ تم لے لو اور اپنے حصے کا والد بھی مجھے دے دو، یعنی والد کا جو حق ہے وہ سارا میرے ذمہ ڈال دو، یہ مطلب ہے اس کا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں۔ چنانچہ والد کی خدمت کرتا رہا یہاں تک کہ والد کا انتقال ہو گیا، اور والد کے انتقال کے بعد اس کے اوپر ظاہری بات ہے اس نے کوئی کہیں سے ہنر سیکھا نہیں ہے، کہیں نوکری نہیں کرتا تھا، کہیں جاتا نہیں تھا، تو اس وجہ سے اس کے گھر میں فاقے پڑنے لگے۔ تو ایک رات خواب دیکھا، حدیث کی بات ہے، ایک رات خواب دیکھا، کوئی اٹکل پچو اور کہانی نہیں، کوئی اندازے کی بات نہیں ہے۔ اس نے ایک رات خواب دیکھا، خواب میں کس نے کہا کہ فلاں درخت کے نیچے 100 درہم رکھے ہیں، وہ تیرے لیے جا کے لے لے۔ اس نے کہا کہ دیکھو وہ پیسے برکت والے ہیں یا بے برکتیں ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں بے برکتیں ہیں، پیسے برکت والے نہیں ہیں۔ کہا ٹھیک ہے پھر میں نہیں اٹھاؤں گا۔ صبح اپنی بیوی کو بتایا تو بیوی نے کہا کہ بھئی جا کے دیکھ تو لو رکھے بھی ہوئے ہیں کہ نہیں، ایسی تمہیں الٹے سیدھے خواب تو نہیں آ رہے؟ کہنے لگے کہ بھئی جب لینے نہیں ہے تو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ چنانچہ اگلے دن پھر خواب آیا کہ تم نے نہیں اٹھایا، چلو اب 10 درہم رہ گئے وہ اٹھا لو۔ کہا برکت والے ہیں بے برکت ہے؟ کہا نہیں برکت والے نہیں۔ کہا بے برکت ہے تو کل بھی نہیں لیے تھے اور آج بھی نہیں لوں گا۔ بیوی کہنے لگی بھئی گھر میں فاقے ہیں، تجھے برکت نہ برکت کی پڑی ہوئی ہے، جاؤ جا کے اٹھا لو، دیکھ تو لو کہ ہے بھی یا نہیں ہے، تمہیں ایسے بھوک کی وجہ سے الٹے خواب تو نہیں آ رہے۔
انہوں نے کہا جب لینے نہیں ہے تو پھر دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اگلی رات پھر خواب آیا کہ اب 1 درہم رہ گیا، یہ اٹھا لو۔ کا یہ برکت والا؟ کا جی ہاں برکت والا ہے، اور برکت اس میں اس وجہ سے ہے کہ تو نے اپنے باپ کی خدمت کی ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو یہ ان احادیث کے ذریعے سے اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ماں باپ کی خدمت میں زندگی گزارتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتا ہے، اللہ اس کی روزی کو بڑھاتے ہیں۔ چنانچہ وہ گئے اور 1 درہم اٹھایا، واقعتاً وہ 1 درہم رکھا ہوا تھا، اٹھا کے جا کے مچھلی خریدی اور گھر میں لے آیا۔ یہ تو آج کے زمانے میں لوگ جو ہے مرغی ذبح کروا کے لیتے ہیں، بنا بنایا گوشت لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے مچھلی بھی بنوا کے لیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں ظاہر بات ایسا نہیں ہوتا تھا، کوئی مرغی لینے جاتا تھا تو زندہ مرغی گھر میں لے کے آتے، گھر میں ذبح کرتے تھے۔ اب حضرت میں جو لوگ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اس چیز کو۔ پہلے وہ کسائی وغیرہ بہت ایسا ہوتا، وہ صرف مرغی بیچتے تھے، لوگ مرغی لے جاتے تھے، ذبح کرتے تھے، پالتے تھے، ان کی اپنی مرضی ہوتی تھی۔ تو ایسے پہلے زمانے میں تو بہت زیادہ ایسا سسٹم تھا کہ ان کے پاس صرف جانور ہوتا تھا، لوگ خرید لیتے تھے۔ مچھلی خریدی تو مچھلی خرید کے گھر لے کے آیا، بیوی نے مچھلی کو کاٹا تو اس میں سے انڈے کے برابر نیلے رنگ کے 2 موتی نکلے۔ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا جی بہت اچھی بات ہے۔ اب وہ 1 موتی اس نے اٹھایا اور سنار کے پاس لے کے گیا۔ جب سنار نے دیکھا، کہنے لگا یہ تو اتنا بڑا موتی ہے، اس کی قیمت، ایمانداری کا زمانہ تھا، میری دکان تو اس کی قیمت نہیں دے سکتی، تم فلاں جو مین ہول سیلر ہے اس کے پاس جاؤ۔ وہ بڑے سنار کے پاس گیا، بڑے سنار نے کہا بھائی اگر اس کا کوئی اجرت دے گا تو بادشاہ دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ چنانچہ بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ نے دیکھا کہ چیز انمول ہے، اس نے کہا جی قیمت لگاؤ اس کی۔ تو جو ان کا خزانچی تھا اس نے قیمت لگائی، اس موتی کی قیمت ہے 18 خچر سونے سے بھرے ہوئے، سونے کی اینٹوں سے بھرے ہوئے 18 خچر، اوف اللہ، 18 خچر سونے کی اینٹوں سے بھرے ہوئے۔ چنانچہ وہ دیے، اور دینے کے بعد جناب لے کے چلا گیا۔ تو کچھ عرصے کے بعد کوئی بڑا جوہری آیا بادشاہ کے پاس، اور بادشاہ نے دکھایا کہ دیکھو یہ ہمارے پاس اتنا بڑا موتی ہے۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ اکیلا نہیں ہوتا، یہ جہاں ہوتے ہیں 2 ہوتے ہیں، اور ان کی روشنی اس طرح منعکس کرتی ہے، اور وہ دوسرے کے بغیر یہ بیکار ہے۔ کہا اچھا دوسرا منگواؤ جی، اس سے کہا جی دوسرا تو ہمارے پاس ہے۔ کہا جی ہے۔ کہا پھر کیا قیمت لگاؤ گے؟ کہا 18 خچر میں دو گے؟ کہا نہیں، پہلے قیمت آپ نے لگائی تھی، اب قیمت میں لگاؤں گا۔ چنانچہ کہا جی لگائیے قیمت۔ کہا جی مجھے عدد 69 یا 70، یہ 2 میں سے کوئی عدد حدیث میں آیا، فرمایا کہ مجھے 69 یا 70 خچر، یعنی 70 خچر مجھے سونے کی اینٹوں کے بھرے ہوئے دو، تب میں یہ دوں گا۔ کہا جی لے لو جی۔ 70 اور یہ 18، 88 خچر سونے کی اینٹوں کے بھرے ہوئے، یہ 1 درہم کی برکت ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے 1 درہم کی قیمت؟ یہ صلہ رحمی، تعلق داری جوڑنا، اس کی بہت بڑی قیمت ہے۔ لوگ اے ٹی ایم پہ رابری کرتے ہیں، لوگ بینکوں پہ رابری کرتے ہیں، اللہ نے پیسہ ان حقوق کی ادائیگی میں رکھا ہے، اللہ نے روزی اس محنت میں رکھی ہے، اللہ نے روزی صلہ رحمی میں رکھی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزی جناب سب سے بڑی ماسٹر لیول کی ڈگری میں ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری ہوگی تو روزی بھی ایسی ہوگی، ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہوگی تو روزی بھی ایسی ہوگی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں روزی کی وسعت لینی ہے، ہاں لے لو لے لو، صلہ رحمی کرنے والے کو روزی کی وسعت دی جائے گی۔ اور صلہ رحمی کرنے کے لیے آپ کو کوئی اتنا پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے رشتہ داروں سے، اپنے تعلق داروں سے اچھے سے بات کر لیں، ان کے حال احوال پوچھ لیں، ان سے خیریت پوچھ لیں، ان سے رابطہ کر لیں، ان سے ہفتے میں 1 بار، مہینے میں 1 بار کبھی بات چیت کر لیا جس سے ان کا دل خوش ہو جائے، ان کے حالات پتہ چل جائیں، یہ ہے صلہ رحمی۔ اس سے روزی میں اضافہ ہونے کا وعدہ ان 3 روایات میں ہے، 4 روایات میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔